جی ناظرین کرام، بہت سے آرٹیکل ہیں جی، لیکن یہ میں پہلا جو آرٹیکل دیکھ رہا ہوں جان مونبیاٹ کا آرٹیکل ہے، امپیریلزم ڈڈنٹ اینڈ دیز ڈیز اٹس نون ایز انٹرنیشنل لا۔ انہوں نے سب یہ جتنا وہ ایک سزا دی ہے ٹیلر کو، دا کنوکشن آف چارلس ٹیلر دا فارمر پریزیڈنٹ آف لائبیریا۔ اچھا، اب کوئی آپ الزام لگاتے ہیں اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جج دیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بات شو کرتی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کی سپریمیسی ہے، لیکن ہو یہ رہا کہ انٹرنیشنل لا پہ وہ تو سزا دے چکے ہیں، لیکن بش نے جو حملہ کیا تھا عراق پر، اور ساری جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ وہ ایک کرمنل ایک کرائم ہے فلاں 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 ایکٹ کے تحت، سارا انہوں نے کہا، اور فلاں فلاں کانسیپٹ کے تحت، اس کو تو آپ ٹرائل نہیں کر سکتے۔ تو آج کل انٹرنیشنل لا کے نام پر یہ خود ایک امپیریلزم ہے جو دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی کبھی آپ اجازت مانگ کے حملہ کر دیتے ہیں کسی ملک پر۔ عراق پہ تو آپ نے حملہ کرتے ہوئے کسی انٹرنیشنل ادارے سے بھی نہیں پوچھا تھا، سیکورٹی کونسل سے بھی نہیں پوچھا تھا۔ افغانستان پہ تو سیکورٹی کونسل کے ممالک دب گئے تھے آپ سے کہ آپ کے ملک پر یہ آپ کی 2 عمارتوں پر حملہ ہو گیا تھا، اور پینٹاگون پہ حملہ ہو گیا تھا، اور آپ بپھرے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو پاگل ہو گیا، اس کی بات مان لو، مان لی۔ آپ کو 10 سال سے پھنسا کے رکھا ہوا ہے افغانستان میں۔ جو جرائم ہو رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، کھلے عام ہیں، اور نظر آتے ہیں دنیا کو کس طرح کے جرائم ہو رہے ہیں، لیکن کسی ایک امریکن کے خلاف، کسی نیٹو فورس کے خلاف ان جرائم پہ آپ مقدمہ چلا سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے۔ میسوپوٹیمیا پہ گئے ہم، میسوپوٹیمیا عراق کو کہتے ہیں۔ آل دیز سجیسٹ دیٹ امپیریلزم نیور اینڈڈ بٹ merely muted into new forms۔ یہ انہوں نے کہا جی آپ نے حملہ جو عراق پہ کیا ہے میسوپوٹیمیا پہ کیا، پرانی تہذیب کا نام میسوپوٹیمیا تھا، بابل کے معلق باغات بھی جہاں ہوا کرتے تھے دنیا کے عجائب میں۔ یہ حملہ جو کیا ہے، یہ حملہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ حملہ یہی شو کرتا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل لا کا بھی کوئی احترام نہیں۔ انٹرنیشنل لا کے تحت اب آپ کہتے ہیں ڈرون اٹیک ہمیں لیگل پروٹیکشن حاصل ہے، انہوں نے کہا آپ حملے کیے جا رہے ہیں، امپیریلزم ہے یہ اپنی سامراجیت کو آپ رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اور دا گریٹ آفس کنفرز نو امیونٹی، ان لوگوں کے لیے لائبیریا اور فلاں ان لوگوں کے لیے تو کسی کا صدر ہونا جو ہے یہ کوئی امیونٹی نہیں، استثناء نہیں ہے، لیکن آپ کو استثناء حاصل ہے۔ ہمارے صدر کا بھی استثناء کا مسئلہ یا کچھ اس کے بارے میں غور کرو ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر لمبی ڈیٹیل ہے، خاص طور پر اس علاقے کے بارے میں کہ کس IMF کس طرح دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، اور کس طرح لے کے اس کو آگے بڑھتا ہے، اور کس طرح اس کا صدر ایک یورپین ہوتا ہے لیکن اس کا نمبر 2 جو ہوتا ہے وہ امریکن ہوتا ہے۔ یہ سارا جو امپیریلزم سامراج جس طرح دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، انٹرنیشنل لا کے تحت کنٹرول کر رہا ہے، وہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ آپ کی معیشت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ IMF، ورلڈ بینک جو ادارے بریٹ ووڈ کے تحت بنے تھے، اس کا اور کیا کام ہے؟ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ ایک اور آرٹیکل فیڈر کاسٹرو کا ہے، بڑے میاں ابھی تک بڑے زور سے oligarchs will never return to rule Venezuela۔ وینزویلا میں خاص طور پر یہ شیواز جو تھا یہ تو ہیرو بن گیا ہوا ان کا۔ اچھا، وہاں کئی جگہ بولیویا فلاں ایک بڑی لیفٹ کی ایک ریولوشنری موومنٹ چلتی رہی ہے، چی گویرا انہی علاقوں میں تھا نا، اور وہ کاسٹرو کے ساتھ بھی رہا ہے، اس کے ساتھ آ کے کام بھی کیا تھا۔ 6 ملکوں میں اس نے انقلاب لانے کی کوشش کی لیٹن امریکہ کے۔ یہ انقلاب کیوں لانا شروع کیا تھا؟ امریکہ نے جو مونرو ڈاکٹران تھا جو ان کے ایک وزیر خارجہ نے پیش کیا تھا، یہ طے کر لیا تھا کہ یہ بیک یارڈ ہے امریکہ کا، یہ لیٹن امریکہ یا ساؤتھ امریکہ پورا براعظم جو ہے، چلی، برازیل، ارجنٹائنا، یہ میں کولمبیا وغیرہ، یہ سارا ایک طرح کا پچھواڑے کا سین ہے امریکہ کا۔ اس پہ دنیا کے کسی ملک کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ رزلٹ کیا ہوا؟ وہاں یہ سارے انقلابی نظریات جس سے سوشلسٹ نظریات جس سے پروان چڑھے۔ اچھا، اب وہی نظریات پاپولر بھی ہو گئے ہیں، لوگ اس سامراج سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ان کا لائف سٹائل وہ نہیں ہے جو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہوا کرتا ہے کمیونسٹ ملکوں کا۔ اچھی خاصی فری سوسائٹی ہے، لیکن اس فری سوسائٹی میں ایک اپنے اس کے اصول قانون ہے۔ وہاں جگہ جگہ پہلے تو بغاوت ہوئی، انقلاب لانے کے لیے لوگ ایک نا، ہم بھی تصویریں لگا کے پھرتے تھے، لال کتاب اس کی ڈائری تھی جیب میں رکھتے تھے، یہاں کے ہمارے انقلابی چی گویرا ایک نام بن گیا تھا۔ اگرچہ جو پکے مارکسسٹ ہیں وہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، چی گویرائی ایڈونچرزم کو اس طرح کہتے ہیں کہ انقلابی قوتوں کو وقت سے پہلے سامراج سے ٹکرا کر ختم کر دینے کا نام چی گویرائی مہم جوئی ہے۔ وہ مہم جوئی کا نام دے دیا ہے۔ ہمارے ہاں طہ حسین تھے، باشانی سے ہٹ کر چٹاگان کی پہاڑیوں میں،
لڑتے رہے. انڈیا میں تو نکسل باڑی اور بہت سے لوگ ہیں, کھلاتے تو ماؤسٹ ہیں, لیکن ان میں کچھ فیکشن ایسے تھے جن کو ایک زمانے میں چی گیویرسٹ کہا جاتا تھا. تو وہاں انقلاب کی بڑی تحریکیں, وہ کہتا ہر ملک میں انقلاب کی تحریک ہے اور ویل ریلیٹڈ ہے. انہیں کیا ہے, انہیں کہا فلاں ملک میں وینزویلا فلاں میں ہم نے ڈاکٹر بھیجے, ہم نے ٹرین کیا, ہم نے ان لوگوں کو وہ فیسلٹیز ہیلتھ کی پرووائڈ کی. انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈاکٹر بھیجتے ہیں, خود امریکہ کے صدر کہتا ہے اوباما, اور ہم وہاں سپاہی بھیجتے ہیں. یہ فرق ہے. امریکہ وہاں فوج بھیجتا ہے وہاں کے قبضہ کرنے کے لیے, اور ود ان لیٹن امریکہ یا ساؤتھ امریکہ یا کچھ کا لیے امریکہ یہ سارا نا, اوپر والے امریکہ میں 3 ملک ہے, کینیڈا ہے, امریکہ ہے, میکسیکو, بس قبضہ, اور باقی ساری پورا بر اعظم نیچے پڑا ہوا ہے, اس میں بے شمار ملک ہے. وہ سارے کے ساروں میں جو ایک انقلابی روح, ایک جذبہ بیدار ہوا ہے, وہ جذبہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں, ہیلتھ کے پروگراموں میں ساتھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب جہاں کسی آمر کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو آ کے قبضہ کر لے, آپ کچھ بھی کر لیں. شہباز بیمار ہے, وہ غالباً کینسر میں ہے, اور اس کا علاج بھی وہی ڈاکٹر کر رہے ہیں جن کی یہی ٹریننگ ہوئی ہے, جن کو یہی دیکھا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اگر سمجھتے ہیں کہ شہباز نہیں ہوگا تو وہاں کوئی کچھ ان کا انقلاب آ جائے گا, تو انہوں نے کہا اب نہیں آتا آپ کا, آپ اس کو نظر. اس کا مضمون ایک زاہدہ حناق کا جی, بہت دنوں کے بعد مجھے منٹو کو اس نے کی ہے, چچا سام کے نام اس کے خط ہیں. منٹو کے کچھ چچا سام کے نام ہیں خط, 9 خط ہیں جو نقل کیے ہیں انہوں نے, اور لگتا ہے کہ وہ نے دیکھا کہ ہم تو اس کو بیان کرتے ہیں جی, ہمارے ہاں معاشرہ کہ پتہ نہیں فحاشی پھیلاتا ہے. میں تو کوٹ کیا کرتا ہوں کہ جس نے کوئی پوچھتا ہے نثر سیکھنی ہے تو کیا کروں, میں کہتا ہوں منٹو پڑھو. وہ میرا منہ دیکھتا ہے بھئی, اس لیے کہ اتنی سادہ اور سلیس نثر لکھ کر اتنی اہم باتیں کرنا کسی اور کے بس کا کام تھوڑا ہے. اور آج بھی اس کی حیثیت جو ہے ٹاپ موسٹ اردو فکشن رائٹر کے طور پر مسلمہ ہے. چیلنج بہت لوگوں نے بہت سا لکھا, لیکن اب بھی, اور جو ہیومن سائیکالوجی کو وہ سمجھتا تھا, کم لوگ سمجھتے تھے, اور اس وقت جو ایشوز تھے اس سے تقسیم کے مسئلے. تو اس نے کہا کہ سامراج کو بھی جتنا سمجھتا تھا کوئی نہیں سمجھتا تھا. بہت سے خطوط منٹو ہماری حکمران اشرافیہ کے خیال میں راندہ درگاہ تھا. ان کے افسانوں پر فحاشی کا مقدمہ چلے, 10 سے 20 روپے میں افسانے لکھتے ہوئے دیسی شراب پیتے ہوئے ختم ہوئے. دوسرا ہماری حکمران اشرافیہ تھی جس سے دنیا کی تمام سہولتیں میسر تھی, لیکن وہ اس ہماری خارجہ امور پر, انہیں کہا کہ مثلا 26 اپریل 54 کو انہوں نے چچا سام کے نام آخری خط میں لکھا, عراق کی حکومت کی طرف سے آج یہ اعلان سنا کہ آپ اسلامی ملک کو بھی فوجی امداد دینے پر رضامند ہو گئے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ امداد غیر مشروط ہوگی, جو بغداد پیکٹ ہوا تھا. چچا جان, آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کے پاؤں چوم لیتا. خدا آپ کو رہتی دنیا تک سلامت رکھے. اسلامی ممالک پر آپ کی جو نظر کرم ہو رہی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت جلد مشرف بے اسلام ہونے والے ہیں. بہت سے خطوں کے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں منٹو کو یہ خطوط پڑھنا آج کل بہت. اور یہ مقبول جام, ہم کتنے ظالم ہیں. نے کہا جی ہم تعلیم کا کوئی دنیا کا نہیں ہوتا جو کہتا ہے جی اپنی زبان میں تعلیم حاصل کیے بغیر کامیاب ہوا ہے. ڈنمارک کا, بیلجیم کا, پتہ نہیں کن کن ملکوں کے حوالے دیے. انہوں نے کہا ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم دوسروں کے نظام تعلیم چلاتے ہیں, اے لیول او لیول. پھر ان کتابوں کے نام گنے ہیں جو وہاں پڑھائی جاتی ہیں, اور ان کتابوں کے لیے جو کلچر, جو تہذیب, جو اقدار, جو نظریات ہماری نئی نسل میں آ رہے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں. ان کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں, ان میں سے کچھ جو ان کے کانٹینٹ ان کا تذکرہ بھی کیا ہے, اور انالیسس کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کیا نہیں پڑھایا جا رہا. میں کس چیز کا ذکر کروں جی. مثلا یہ ہے کہ ایک کتاب ہے, پوری کتاب کرسمس کے تہوار اور عقائد پر گھومتی ہے. ہمارے بچوں, ایک کتاب ہے یونانی دیو مالا اور خداؤں کی داستانیں کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہوتا بچوں کو پڑھانے کے لیے. اب بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جی جو ہمارے ہاں پڑھائے جا رہے ہیں, اور جس کے بارے میں یہی انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہم جس پر قادر حسن صاحب آج کہتے ہیں موسم کے خلاف جنگ, کہ ابھی ہم فصل پکی ہے ہماری گندم کی کاشتکاروں, لیکن بارش ہو گئی ہے, اور بارش سے جو نقصان پہنچتا ہے فصل کا وہ ہوتا ہے. باقی انہوں نے اس حوالے سے کچھ باتیں اور بھی کہی ہیں, اور امپورٹنٹ باتیں ہیں جی.